صدیقی صاحب یہ بتائیے گا کہ کیا یہ اقدامات جیسے خاص طور پہ سمگلنگ ہے اس سے ڈالر کنٹرول ہو گیا، کیا ہماری اکنامک فالٹ لائن یہی ہے کہ ہم ڈالر کو کنٹرول کر لیں، سمگلنگ کنٹرول کر لیں، ذخیرہ اندوزی کو روک لیں؟ کیا یہ سب کرنے سے جو اصل بحران ہے وہ تھم جائے گا سر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 2810 بلین لیٹر تیل اسمگل ہو رہا تھا، تو یہ اسمگل جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ کوئی جیب میں رکھ کے تو نہیں ہو رہا تھا، اسی طرح سے ٹرکوں کے ذریعے مال افغانستان جا رہا تھا۔ تو یہ چیزیں تو جو اعداد و شمار بتائے جا رہے ہیں یہ تو پچھلی حکومت کے پاس بھی تھے، اس وقت بھی قومی سلامتی کمیٹی کام کر رہی تھی، نہیں کیا۔ اس کے بعد جو نگراں حکومت آئے 20 دن تک انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا، اور جو ہے وہ ہنڈی حوالے کا کاروبار بھی ہوتا رہا، اسمگلنگ بھی ہوتی رہی، سٹے بازی بھی ہوتی رہی، روپے کی قدر بھی گرتی رہی۔ وہ جب آرمی چیف نے انٹروین کیا اس کے بعد سے یہ شروع ہوا ہے، یہ بھی پارشل ہے۔ اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے کہ اس کے جو نتائج ہیں وہ مثبت ہیں یا نہیں، اس لیے کہ حکومت کے مطابق جولائی میں پاکستان میں مہنگائی تھی 27%، یہ حکومت کا ہے، اور سپٹمبر میں یعنی اب جو ہے مہینہ کل ختم ہوا ہے اس میں 31% مہنگائی ہے، یعنی بڑھ گئی ہے، عام آدمی کو تو کچھ بھی نہیں ملا۔ دوسرے اگر آپ ڈالر کو دیکھیں تو 12 جولائی 2023 کو ڈالر ایک 276 روپے کا تھا، اس کے بعد یہ گرتا رہا، نگراں حکومت کے دور میں بھی گرا، خوب لوگوں نے دولت کمائی۔ اس کے بعد جب یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا 20 دن کے بعد تو آج بھی ریٹ 286 ہے، یعنی 10 روپے آج بھی روپیہ جو ہے وہ سستا ہے، ڈالر کم ریٹ ہے، ابھی مزید گنجائش ہے، نمبر ایک۔ دوسرے یہ تھا کہ اگر یہ پالیسیاں نہیں بدلتے، وہی پالیسیاں رکھتے ہیں جو آج ہیں، تو مجھے تو یہ خدشہ ہے کہ خدا نہ خواستہ چند مہینے میں یہ دوبارہ روپے کی قدر گر کے 320 تک بھی آ سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ اس کریک ڈاؤن کے ساتھ ساتھ ہم نے ناجائز اثاثوں پر کریک ڈاؤن کرنا تھا، وہ جو ناجائز اثاثے ہیں اور ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، جو کہ اختیار ہے نگراں حکومت کا، جس سے کہ 5100 ارب روپے ایک سال میں مل سکتا تھا، یعنی مہینے 300 ارب روپے مہینہ، وہ اس پر ہاتھ نہیں ڈال رہے اور قانون سے انحراف کر رہے ہیں۔ اس لیے جو بھی فائدے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ جزوی ہیں، عارضی نوعیت کے ہیں، اور ماضی کا تجربہ بھی یہی بتاتا ہے جب تک یہ قانونی اختیارات استعمال نہیں کریں گے کیونکہ طاقتور طبقے ناراض ہو جاتے ہیں، تو اس وقت تک یہ صورتحال رہے گی۔ ابھی تو یہ حالت ہے کہ جو ہنڈے حوالے کا کاروبار کر رہے تھے وہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، دوبارہ میدان میں آ جائیں گے۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے جو قانونی طریقے سے سرمایہ کا فرار ہوتا ہے اس کو روکیں، جو 41 لاکھ آدمی کی لسٹ ہے جو ناجائز اثاثے ہیں ان سے پیسہ وصول کریں، اور جو ٹیکس چوری روکیں، اور شانہ اخراجات میں کٹوتی کریں۔ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے خدشہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ صورتحال آگے چل کے مزید بگڑے گی، اور ہماری شرح نمو سست رہے گی، مہنگائی بڑھے گی، ترقیاتی اخراجات جو ہیں اس میں کٹوتی کرنی پڑے گی، جس سے معیشت کی شرح نمو جو ہے وہ سست ہوگی۔ اگر اس سال ہماری معیشت کی شرح نمو، میرا اندازہ یہ ہے کہ 25% سے زیادہ ہوگی، جبکہ اسٹیٹ بینک کہتا ہے 20 سے 22 ہوگی، تو اگر یہ 25 ہوتا ہے تو جو خطے کے جنوبی ایشیا کے ملک ہیں ان کو اوسط ہے 6.6%، ہماری مہنگائی ان سے 4 گنا زیادہ اور ہمارا گروتھ ریٹ ان سے کم۔ تو اب جب کہ نگراں حکومت کو الیکشن نہیں لڑنا ہے تو پھر یہ کیوں طاقتور طبقوں کی حمایت کر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جن 41 لاکھ افراد کی آپ نے نشاندہی کی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ مطلب کس قسم کا کام کرتے ہیں؟ یہ کیا دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہ دیکھیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کے اندر ناجائز اثاثے ہیں، جس کی تفصیل حکومت کے پاس ہے، جس کی تفصیل FBR کے پاس ہے، اور جس کے لیے قانون بنا تھا۔ وہ قانون کے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 2019 میں، یہ نیا قانون کوئی نہیں ہے، وہ قانون یہ تھا کہ جو لوگ ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، ان کے ناجائز اثاثے پاکستان میں ہیں، ان کو ضبط کر لیا جائے گا، ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی، اور ان کو 7 سال جیل بھیجا جائے گا۔ تو ان اقدامات کے لیے کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ جناب یہ آپ کسی کو گرفتار نہ کریں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کے 2 کروڑ روپے بینک میں پڑے ہوئے ہیں جو اس نے ٹیکس کی چوری کے ہیں، اور یہ اسی طریقے سے 3 کروڑ روپے قومی بچت میں لگا ہوا ہے جو ٹیکس کی چوری کا ہے، تو FBR کے لیے کیا مشکل ہے
کہ بجائے اس کے کہ نگراں وزیر خزانہ یہ کہیں کہ جی جتنے بھی بجلی کے کنیکشن ہیں ان کی فہرست لے آؤ ہم پکڑیں گے. یہ تو ٹائم ویسٹ کرنے والی بات ہے. آپ تو ان کو خط لکھیں جن کے پاس ڈپازٹ ہے ناجائز جس پہ ٹیکس نہیں دیا, یا قومی بچت میں کہ آپ 2 ہفتے میں ملک کے قانون کے تحت اتنا ٹیکس دے دیں. اگر نہیں دیتے ہمیں قانون کے تحت اختیار ہے, ہم وہ پیسے آپ کے ڈپازٹ میں سے کاٹ لیں گے, ہم قومی بچت میں سے وہ آپ کا پیسہ ہے اس میں سے اپنا ٹیکس نکال مقصد تو لیں پیسے اکٹھے کرنا ہے نا. میری کیلکولیشنز کے مطابق 1100 ارب روپیہ حکومت کو ایک سال میں مل سکتا ہے. اگر ان کے پاس 7 مہینے ہیں تو کم سے کم یہ جو ہے نا 500 ارب تو یہ لا سکتے ہیں, جس کا فائدہ عوام کو جا سکتا ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بجٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ 3000 ارب روپے سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے, ہم اس کو روکیں گے اور یہ آمدنی بڑھائیں گے 3000 ارب سے اور اس کا فائدہ عوام کو پہنچائیں گے. یہ بجٹ منظور ہوا جو پارلیمنٹ میں, انہوں نے نہیں کیا. تو یہ کیوں نہیں کر رہا ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتا. اگر یہ کر لیں, شاہانہ اخراجات میں کٹوتی کر دیں اور جو قانونی طریقے سے ملک سرمایہ باہر جا رہا ہے, یعنی ایک آدمی پیسے سے ڈالر خریدتا ہے مارکیٹ سے جس سے ڈالر کی قدر گرتی ہے, وہ ڈالر اپنے کھاتے میں جمع کرتا ہے بینک میں فورن کرنسی اکاؤنٹ میں, وہ بھی ٹھیک ہے, لیکن وہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے, اس پہ مجھے اعتراض ہے. ہمیں اسٹیٹ بینک کو یہ کہہ دینا چاہیے, اسٹیٹ بینک کے پاس اختیار ہے کہ جناب اگر آپ کو بچوں کی تعلیم کے لیے چاہیے بسم اللہ ضرور بھیجیں. اگر خدا نہ خواستہ کوئی گھر کا فرد بیمار ہے, اس کو یہاں علاج نہیں ہو سکتا, باہر بھیجنا ہے, ضرور بھیجیں. ان 2 مقاصد کے علاوہ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے بینکوں کے ذریعے پیسہ باہر نہیں جانا چاہیے. اس پر پابندی اسٹیٹ بینک لگا سکتا ہے منسٹری آف فائنانس کے ساتھ مل. اگر یہ سرمایہ کا فرار رک جاتا ہے اور یہ میں نے جو آپ کو ٹیکسوں کی چوری بتایا, تو اس سے یہ ہوگا کہ روپے کی قدر میں بہتری آئے گی, پیٹرول کے نرخ کم ہوں گے, بجلی کے نرخ کم ہوں گے, گیس کے نرخ کم ہوں گے, عوام کو فائدہ ہوگا, شرح نمو ہماری بڑھے گی, غربت اور بے روزگاری میں کمی ہوگی. اس وقت جو صورتحال ہے یہ بالکل الٹی ہے, کیونکہ مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور عوام کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا. اس میں احتساب کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ نگراں حکومت کیوں طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے یہ اقدامات نہیں کر رہی. ان کو تو الیکشن لڑنا نہیں. تو یہ چیز قوم کو بھی سوچنا ہے, اور جو ہے قومی سلامتی کمیٹی نے اگر آج یہ فیصلہ نہیں کیا, یا جو ہماری کونسل بنی ہے ایکسپورٹ کی سرمایہ کاری کے لیے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے, اس نے نہیں فیصلہ کیا, یہ سپریم کورٹ نے نہیں کیا کہ جن اقدامات کی ضرورت ہے معیشت کو بحال کرنے کے لیے اس کو قانونی شکل آج دے دیں, کیونکہ الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی اس کی اپنی مجبوریاں ہوں گی. وہ الیکشن لڑے گی نفرت کی بنیاد پر, وہ الیکشن لڑے گی جو ہے الزام تراشی کی بنیاد پر, اور جیسے ماضی میں کئی ڈیکیڈز میں, کئی دہائیوں میں جو انہوں نے وعدے قوم سے کیے تھے کسی بھی پارٹی نے پورے نہیں کیے, تینوں پارٹیوں نے نہیں کیے, نہ صوبوں نے کیے. اب یہ قانون بنا دیں کہ اگر وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو ان کے اوپر ایکشن ہوگا.